السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوشحال ہوں گے۔ کراچی کا علاقہ گلستان جوہر دن کے وقت ایک عام رہائشی علاقہ معلوم ہوتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں اس کے کچھ فلیٹوں کی کہانیاں گردش کرتی ہے جو خون جما دینے والی ہیں۔ ایسے ہی ایک کہانی فیاض احمد اور اس کے خاندان کی ہے، جو نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے لیے ایک ایسے اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے، مگر وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ فیاض احمد اپنی بیوی سمیہ اور 2 بچے زین اور عائشہ کے ساتھ ایک پرانے لیکن خوشادہ فلیٹ میں منتقل ہوا۔ فلیٹ کافی دنوں سے خالی تھا، مگر کرایہ کم ہونے کے باعث وہ اسے لے چکے تھے۔ سامان ترتیب دینے کے دوران عائشہ نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس نے ایک کونے میں کھڑی سیاہ سائے جیسی کوئی چیز نظر آئی تھی۔ سمیہ نے اسے وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ رات کے وقت جب سب سونے لگے تو فیاض کو کچن سے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا، شاید بلی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس آ گیا، مگر دل میں کچھ عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ دوسرے دن صبح عائشہ نے بتایا کہ رات کو کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی تھی، تم یہاں نہیں رہ سکتے، یہ جگہ ہماری ہے۔ یہ سنتے ہی سمیہ کا رنگ فرد ہو گیا۔ اسی دن دوپہر میں زین اپنے کمرے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک زوردار چیخ ماری۔ سب بھاگ کر پہنچے تو زین زمین پر پڑا کانپ رہا تھا۔ وہ لڑکی وہ میرے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ زین کی باتوں نے سب کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایک دن جیسے ہی فیاض نے لائٹ بند کی، پورے فلیٹ میں ایک عجیب سی سرگوشی آواز گونجنے لگی، چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا۔ فیاض نے ہمت کر کے آواز کی سمت دیکھا تو دیوار پر ایک دھندلا سایہ دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی جس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سمیہ اور بچوں نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا۔ فیاض نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو سایہ اچانک غائب ہو گیا، مگر فلیٹ کی فضا میں عجیب سی بو اور ٹھنڈک چھا گئی تھی۔ اگلے دن فیاض نے فلیٹ کے پرانے کرایہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک خاندان رہتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی پر جنات کا سایہ تھا اور ایک رات وہ پراسرار طریقے سے مر گئی۔ تب سے یہ فلیٹ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کئی لوگ یہاں پر آئے مگر جلد ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ سنتے ہی فیاض نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ یہ فلیٹ چھوڑ دے گا۔ اگلے ہی رات فیاض اپنے خاندان کے ساتھ فلیٹ خالی کر دیا۔ جاتے وقت عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی سایہ کھڑکی پہ کھڑا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ جگہ ابھی بھی خالی ہے۔